80 की बजाय 176 वोट बने और हमजा शहबाज साहब 179 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। उसी रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि लूज कर गए थे, उनकी तरफ से दरखास्त लेके जाया गया। आप सब ने देखा, रात एक दफा फिर 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और इस दफा थोड़ा सा अजीब हुआ कि अदालती अमला तो आ गया, रजिस्ट्री का अमला, लेकिन दरखास्त अभी तैयार नहीं थी। फिर इंतजार किया गया। इस अरसे में एक सियासी जमात के कारकुनान ने दीवारें फैलान के भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दाखिला दिया बजोरे बाजू। उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, छोड़ देते हैं इन सारी बातों को। तो अब मामला क्योंकि अदालत में है, आज आपसे इसलिए ये बात करना मैं जरूरी समझता हूं कि कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे और 30 साल वकालत से वाबस्ता रहने के बाद मैं अभी नौवारद हूं इस सियासी मैदान में, लेकिन मैं जो 2 दिन से और 30 साल वकालत से वाबस्ता रहने के बाद मैं अभी नौवारद हूं इस सियासी मैदान में, लेकिन मैं जो 2 दिन से मुख्तलिफ आरा सुन रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज ने यक जुबान होके कहा जो कि हुकूमती इत्तेहाद में हैं कि ये मामलात इस तरह के हैं कि क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया, यानी उस पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर रखी है, उसको और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो पहले मेंबरान डी सीट हुए हैं उसमें उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए मुकदमात हैं। और सबसे जो बुनियादी मुकदमा है वो आर्टिकल 63A की तशरीह का मुकदमा है जिससे ये सारे मामलात हल होते हैं। तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आईनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। बात यहां पे नहीं रुकी, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी ये मुतालबा आया कि हाँ, सियासी नौइयत के और अहम आईनी नौइयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की ऑप्शन होनी चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। और फिर जो कलेक्टिव विजडम की बात है, सुप्रीम कोर्ट जनाब चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जज साहिबान पे मुश्तमिल है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं तो वो 17 रुकनी या 12 रुकनी या 13 रुकनी अदालत है जो कि बेंच पे मौजूद जज साहिबान हैं। आज मेरे यहां पे आने का एक मकसद ये भी था कि आप दोस्तों से मुखातिब हो के आपके सवाल जवाब भी और कुछ और चीजें वो भी आपसे बातें करनी है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबका सदूर जो कि बहुत अच्छे वकील और बार के मोतबर रहनुमा हैं, जनाब लतीफ आफरीदी साहब, जनाब यासीन आजाद साहब, जनाब फजल हक अब्बासी साहब, कामरान मुर्तजा साहब और सैयद कल्बे हसन साहब ने भी यही मुतालबा दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह जनाब एहसन भून साहब, जिनकी ये रिव्यू एप्लीकेशन है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हफीजुर रहमान चौधरी साहब ने भी बयान जारी किया है अपने अपने इदारों की तरफ से कि ये मामला इस तरह का नाजुक और संजीदा मामला है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें 2015-2018 में जो फैसले दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें एक दफा 8 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी आर्टिकल 63A की, लगता है कि इस फैसले में उसको भी किसी हद तक नजरअंदाज किया गया है। तो क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पे बैठ चुके हैं, तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पे फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फिर जो दरखास्त इस वक्त चल रही है उसमें जो फरीकैन हैं उसमें मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब के वकला भी अब ये बात करते हैं और कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी यही बात की थी और वो अदालत के सामने भी रखने जा रहे हैं कि ये जरूर देखा जाए कि मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बिठाई जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। मैं ये समझता हूं बतौर वकील और बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक जमहूरियत पसंद वोटर के माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के बारे में रेफरेंस फाइल हुआ और फिर वो मामला चैलेंज हुआ कि क्यों ना आर्टिकल 209 के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाए, तो उस पर भी फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। फिर नजर सानी की दरखास्त भी फुल कोर्ट ने सुनी।
12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फैसले के जरिए से घर भेजना है तो मैं ये जरूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सियासतदान ये कहते हैं कि जो 3 और 2 का फैसला है, जो 3 जज साहिबान ने फैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा, और ये हुआ भी सारा कुछ। बहुत सारे लोगों की नजर में ये आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63A की दुरुस्त तशरीह नहीं है शायद, और इसीलिए नजर सानी का इख्तियार का आईने पाकिस्तान में दिया गया है। ये हक दिया गया है मुतासरा फरीक को कि वो अदालत से नजर सानी मांगे कि इसमें अगर कोई लीगल डिफेक्ट है तो अदालत उसे एग्जामिन कर ले। तो मैं समझता हूं कि इस मुतालबे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ गौर फरमाएंगे। एक आध बात और भी करनी थी कि बहुत शोर मचा हुआ है कि जज साहिबान के बारे में ट्रेंड चलाया जा रहा है और नाम ले ले के एक टीवी चैनल से ये खबर चलाई जा रही है कि वजीर इत्तलात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा और मरियम औरंगजेब के नाम ले ले के ये कहा जा रहा है कि ये वहां से मुहिम चल रही है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वाजे करना चाहता हूं कि माजी में अभी चंद माह पहले आप सब ने देखा कि जब कुछ फैसले आए, चाहे वो अदलिया से आए, चाहे वो कहीं और पे अदरवाइज पॉलिटिकल फैसले हुए, तो इदारों को किस तरह हाथों हाथ लिया उस जमात ने और किस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालतों की इज्जत करती आई है, करती रहेगी। हम आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपने हक की आवाज उठाने पर पाकिस्तान हमें यह हक देता है कि हम अपना जायज मुतालबा जो है इजहार आज़ादी राय के जरिए उसका इजहार करें और वो करते रहेंगे। लेकिन इदारों के बारे में इस तरह की कैंपेन या इस तरह के जो मुगलजात हैं वो इस पार्टी का शेवा नहीं है। हम इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। आज के दौर में ट्रेंडिंग किस तरह से होती है, ऑर्गेनाइज ट्रेंडिंग कौन पार्टी करने में माहिर है, कौन पाकिस्तान का नक्शा रातों रात बदल के एक नई तस्वीर चला देते हैं, कौन एक दिन पहले वर्दी के लिए तालियां बजाते हैं और अगले दिन कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल हो गए हैं तो ये तो फिर कुछ और सिर्फ होती है। तो ये बातें हमारे मुंह से ना निकलवाएं। हम यकसर मुस्तरद करते हैं इस किस्म के जो हर्जा सराई हो रही है, और मैं फिर एक दफा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये वाजे कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो ऑपोजिशन जमातों का तो मैं जिम्मा नहीं ले सकता, जो कोalition गवर्नमेंट है, हम इदारों की इज्जत और तकरीम को बहुत मोतबर और मुकर जानते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कंडक्ट से ये साबित करते आए और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जैसे थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी मोहतरम वफाकी वजीर कानून ने ट्रेंड चलाने के हवाले से बात की। ये बेसिकली फवाद चौधरी साहब और हमाद अजहर साहब और एक चैनल मिलकर ये खबरें चला रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सेल था जो इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाया करता था और वहां से तौहीन आमेज ट्रेंड्स भी चलाए जाते थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती थी। तो ये उनका काम है, आज भी चल रहा है। आज भी इदारों के सरबराहान का नाम लेकर सोशल मीडिया पे गालियां दी जाती हैं और पीछे फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। हमारा कभी भी ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ना वफाकी वजीर इत्तलात कभी ऐसी कोई ना कैंपेन लॉन्च की गई है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर ये हल्फ दें कि नो कंप्रोमाइज ऑन रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे कोई कबू। एस्टेब्लिशमेंट का रोल आपको खत्म करना होगा। आप अपनी पॉलिटिक्स से एस्टेब्लिशमेंट के रोल को खत्म कर दें और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट की ना मदद ले
نہ ان کی ہیلپ لے, نہ ان کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کرے اور اس کو اس کے مطابق پروسیڈ کریں. نیا مساق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے. تیسری بات, آپ کو اگر کسی جج پہ اعتراض ہے تو اس کا آئین نے طریقہ دیا ہے. آرٹیکل 209 کے مطابق آپ ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں, کیونکہ اس کے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ صرف پریزیڈنشل ریفرنس آ سکتا ہے. کوئی بھی شخص, اینی سٹیزن آف پاکستان اٹھ کے اس پہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے, اور وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سنتی ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ آتا ہے. کیونکہ اگر کوئی جج جو اس جوڈیشل کونسل کا ممبر بھی ہے, اگر اس کے خلاف شکایت ہے تو وہ اس جوڈیشل کونسل سے سائٹ پہ ہو جائے گا, نیکسٹ سینئر جج اس کی جگہ لے لے گا اور وہ فائنل ڈیسیژن کی طرف جائے گا. اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایک پابندی لگا دیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا جو ریمارکس دیتے ہیں دی کورس آف آرگومنٹس, وہ پابندی لگنی چاہیے. اس کی بنیاد پر نہ وہ بریکنگ نیوز کا حصہ ہو, نہ وہ کسی انالیسس کا حصہ بنے. وہ چیز صرف اور صرف جو فائنل ججمنٹ آئے یا کوئی فائنل آرڈر آئے, اس کے اوپر آپ تمام صحافی دوستوں کا بھی, وکیلوں کا بھی اور ہر طبقے کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کو کمنٹ کرے, اس کو ڈسکس کرے اور اس کے اوپر گفتگو کرے. لیکن یہ جو وہاں ریمارکس دیے جاتے ہیں یا جو ریمارکس ہوتے ہیں یا جو کوسچنز پٹ کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک میں خط کے ذریعے بھی ایک لکھوں گا ان کو, جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آج آپ نے کوئی ریمارکس دیے اور وہ بنیاد بن جاتی ہے بریکنگ نیوز کی, اور اگلے دن جب ججمنٹ آتی ہے اس میں بات وہ نہیں ہوتی یا مختلف آتی ہے, تو لوگ سوال کرتے ہیں, صحافی بھی سوال کرتے ہیں اور ہمارے دوست بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب کل تو انہوں نے یہ کہا تھا. بیسیکلی وہ ریمارکس یا وہ جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہوتے. لہٰذا یہ ایک رجسٹرار کی طرف سے, چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن یا لیٹر جاری ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ایسے ریمارکس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے, جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں اور خرابی سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہوگی. اسی طرح میں آپ تمام دوستوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مثبت رول ادا کریں اس ملک کی خاطر, اس ملک کی جمہوریت کی بقا کی خاطر اور اس ملک کی معیشت کی بقا کی خاطر. جو سچ ہے وہ لکھیں. اگر کوئی کنٹمپچوس ورڈز کہہ رہا ہے آپ کے کسی سٹیٹمنٹ میں, آپ کے کسی پروگرام میں, آپ کی کسی بھی حوالے سے, تو آپ اس کو شائع نہ کریں, خواہ وہ سوشل میڈیا ہے, خواہ وہ آپ کا وی لاگ ہے, خواہ وہ آپ کا کوئی بھی الیکٹرانک چینل ہے یا اخبار ہے. اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیول پہ بھی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک مثبت رول ادا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی جج کے اوپر اعتراض ہے, ان کے پاس ایک جوڈیشل فورم اویلیبل ہے, اس میں وہ جائیں, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں وہ اپنی پروسیڈنگز کا وہ حصہ بنے اور اس میں اپنی بات وہاں پہنچائیں. اور اس بات کے ساتھ میں آج تمام دوستوں سے, خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, خواہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں, ان سے آج یہ گزارش بھی کرتا ہوں, ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آج تک کے کیے جانے والے گفتگو کے سے پرہیز کریں. آج کے بعد اس پہ کنٹمپچوس ورڈز نہ استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ کل ہمیں مجبوراً ایسے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کے لیے پروسیڈ کرنا پڑے اور کورٹس پھر پابند ہو جائیں کہ آپ کے خلاف ایکشن لیں. یہ ایک کنٹمپچوس ایکٹ کوئی بھی کرے وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ کل کے معاملات کو مد نظر رکھ کے یہ ہنگامی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے. میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں. آپ تشریف لائیں. ہے وہ ہمارا نمبر کم ہو گیا اور بائی الیکشن میں ہم چلے گئے. ادھر پارلیمانی پارٹی کی تو چلے ڈائریکشن موجود نہیں تھی, پارٹی ہیڈ خود لیٹر سائن کر رہا ہے, پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دو. یہ بھی کل ایک آرڈر میں انہوں نے, دیکھیں میں بہت کمزور آدمی ہوں, میں
قانون کا ایک طالب علم ہوں, میرا تجربہ بھی بہت کم ہے, مگر کل کورٹ کے آرڈر میں یہ بات درج تھی کہ ایبسٹین کرنے کا کہا گیا. میں درستگی کر دوں معذرت کے ساتھ, ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, ووٹ کا کہا گیا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کاف لیگ کو ڈائریکشن دی کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کیا جائے. یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جب فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں آئے گا تو وہ تعریفیں کرے گا, دوسری پارٹی کے خلاف, اسی پارٹی کے خلاف اگر آنا لگے گا تو وہ اس کے خلاف کنٹمپچوس ورڈز استعمال کرے گا. اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ ججمنٹ لو, ججمنٹ اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈسکس کرو, اس کے پراز اینڈ کانس پہ بھی ڈسکس کرو, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ بھی ڈسکس کرو. یہ بدنیتی پہ مبنی جب ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی پسند ناپسند پہ فیصلہ لینا, جو ہمیں پسند آئے گا اس کی ہم تعریف کریں گے, جو پسند نہیں آئے گا ہم ججز کے خلاف بولنا. ججز کے خلاف ہم نے نہیں بولنا, ہم نے ججمنٹ کے اوپر بولنا ہے, وہ آپ کا حق ہے. ہم قبرستان کی خاموشی ہم بھی نہیں چاہتے, ہمیں بھی حق ہے بولنے کا, آپ کو بھی حق ہے بولنے کا, لیکن ججمنٹ پہ بولنا چاہیے نہ کہ ججز کے خلاف. اور آخری پارٹ یہ ہے کہ جو سب سے تنقید ہو رہی ہے موجودہ کی, اور صرف 2 ججز ہیں اور 3 ججز ہیں جو ایک ہی طرح کا بینچ بناتے ہیں, اور یہ وہ ججز ہیں جو رات کو بھی پارلیمنٹ کے عدالت کھول لیتے ہیں, رات کو بھی اٹھ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر, اور لاہور میں کارروائی ہو تو لاہور میں پہنچے ہوتے ہیں. کیا یہ ججز آسمان سے اترے جا سکتے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. آئین کے آرٹیکل 204 میں ہے اور کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے. اس کے مطابق آئین اور قانون بنانا پارلیمنٹ نے ہے. پارلیمنٹ نے اس وقت قانون بنا لیا ہے, اس قانون کی روشنی میں آپ کا توہین عدالت کا قانون موجود ہے. ہاں, وہ آپ یا تو پھر آپ چینج کر لیں, بہت اچھی بات ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ آئین کو بدلوا دیں, آپ قانون کو بدل دیں, اور اس کے مطابق ہر سٹیزن آف پاکستان, خواہ وہ چیف جسٹس ہے, خواہ وہ صحافی ہے, خواہ وکیل ہے, ہر کسی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے بات کرے اور کھل کے بات کرے. پہلی بات تو جب ایک آئین نے, ہم آئین کے پابند ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. آپ لا کو یا آئین کو بدل دیں, جو پارلیمنٹ کا کام ہے. جب تک یہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے کانسیپٹ کے تحت آرٹیکل 204 موجود ہے اور کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس موجود ہے, لیکن ان چیزوں سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک ہمارے ملک میں جب فیصلہ سازی کا اختیار ہم کسی جرگے کو بھی دیتے ہیں نا, جرگے کو بھی دیتے ہیں, تو ہم سارے اس کا پھر احترام کرتے ہیں اس کے فیصلے کا, کیونکہ ہم کنسنٹ دیتے ہیں. اگر یہ جمہوریت پسند طاقتیں آج اپنے مسائل پارلیمنٹ میں حل نہ کر سکیں تو یہ دونوں پارٹیاں جاتی ہیں یا ساری پارٹیاں جاتی ہیں کورٹ میں, اور واحد حل, واحد پھر ہوپ وہ کورٹ ہی رہ جایا کرتی ہیں. کیونکہ کورٹ کے فیصلوں کو اگر ہم ماننے سے انکار کر دیں یا کورٹس کے اوپر ان کو متنازع بنا دیں تو پھر ان کے فیصلے متنازع ہو جایا کرتے ہیں, تو جس کا نقصان اوورآل جو آج پولرائز سوسائٹی میں ہم بھگت رہے ہیں اس سے زیادہ بھگتیں گے. اعزاز صاحب, میں کبھی بھی ماضی کے غلط فیصلے سپریم کورٹ کے کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہاں ماضی میں آپ کے سامنے جو فیصلے ہوئے ہیں, میں اگر آپ کہیں گے تو نام لے کر کہوں گا کہ وہ غلط تھے, غلط ہیں, اور ماضی سے غلط فیصلے زندہ تاریخ کے وہ کیا کہتے ہیں ان میں مدفون ہیں, اور وہ نظریہ ضرورت جو اس زمانے میں رہا, ہم لوگوں نے قربانیاں دیں کئی سال رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, لیکن اس ملک کی خاطر دیں. ہم نے اپنی ذات کی خاطر نہیں دی تھیں اور عدلیہ کی ذات کی خاطر بھی نہیں دی تھیں, لیکن ہم چاہتے تھے یہاں رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو, یہ مارشل لا کے زمانے ختم ہو جائیں. ہم اس وقت بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو. مشرف کی سب سے زیادہ سزائیں ہم نے بھگتی ہیں یا آپ صحافیوں نے بھگتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کسی کو نہیں ملا, ملک کو نہیں ملا, فروٹ نہیں ملے.
ہم ملک کی خاطر ہمارے دوست بھائی شہید ہوئے, تیزاب ہمارے اوپر پھینکے گئے, ہمارے اوپر بم بلاسٹ ہوئے, ہم نے برداشت کیے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر چلے, بہتری کی طرف لے کر چلے. اگر غلط فیصلے ان کے تھے تو وہ غلط تھے اور غلط ہیں, ہم ان کو کبھی ٹھیک نہیں کہیں گے. آگے مجھے پتا ہے, میں سمجھ گیا ہوں. جی. ایک سیکنڈ سر, ان کی بات مجھے بھول جائے گی. کے فرق والے فیصلے کی وجہ سے یہ ابہام رہے گا اور ہر دفعہ یہ کنٹروورسی آئے گی. جی مالک صاحب. آزم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کل جو ہے کورٹ کی ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ کی, آپ آج یہ جو کر رہے ہیں معاملہ سب جو ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ چودھری شجاعت نے جو لیٹر لکھا ڈپٹی اسپیکر کو, وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو پہلے منع کیوں نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ چودھری پرویز کو ووٹ نہ دیں یا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. صرف اسی دن جس دن الیکشن ہو رہا ہے دیکھیں آئی ایم ناٹ ہولڈنگ ہز بریف, لیکن جو میرے تک جو اطلاعات ہیں اور جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی جماعت کے اور ہمارے ساتھی ہیں کولیشن میں, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیویجولی بھی 10 اراکین کو بتایا گیا, پھر ان کی سروس ہے ان کو TCS بھجوائے گئے, اور پھر یہ اطلاع جو ہے پہلے کیس میں بھی جب مسلم لیگ نون والے الیکشن میں 25 لوگوں کے ووٹ خارج کیے گئے تو یہ مدعا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا. پیرا 33, 34, 35 میں یہ کہا گیا کہ تعمیل نہیں تھی, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا, یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی, اور پھر کہ اطلاع پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا کے اس میں طے کر کے دینی چاہیے تھی, پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا. یہ ساری معروضات پھینک دی گئی اور الیکشن کمیشن نے ان کو نہ صرف ڈی سیٹ کیا بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے 25 ووٹ بھی نکال دیے. ان کی اپیلوں میں بھی کچھ نہیں ابھی تک ہو سکا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی, پیرٹی, آرٹیکل 10A, 25, آرٹیکل 4 وہ سب کا اطلاق ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے اس دعوی کرنی ہے کہ فل بینچ بنایا جائے. اگر فل بینچ نہیں بنتا تو آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس خط کو الیکشن کمیشن میں بھجوانے کے لیے بھی ڈی سیٹ کروانے تک تو ڈی سیٹ کا تعلق ہے, وہ معاملہ اندرونی ہے, وہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب اور ان کے پارٹی کے اراکین کے درمیان ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. یہ بات کہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے, یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کل ایڈوکیٹ پنجاب نے بھی یہ استدعا رکھی تھی اور کل سے آج تک مختلف حلقوں سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ بہتر ہے, اور اسی تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, ہم عدالت کو بہت معتبر اور موقر سمجھتے ہیں کیونکہ آئین اور قانون کے تحت ہم پابند بھی ہیں کہ ہم عدالت کی عزت کریں, لیکن ہم دل سے عزت کرتے ہیں. یہ فیصلہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ ایک قانونی حل ہے, اس کی اسٹریٹجی ظاہر ہے جو مقدمے کے فریقین ہیں وہ ضرور کریں گے. آج میں اس پہ بات نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے آج اس پہ بات کرنے کا جو آپ نے کہا کہ سب جوڈس معاملہ ہے آپ نے کیوں کیا, اس افواہ سازی کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس مطالبے کی بنیاد ہے, اس مطالبے کے پیچھے بدنیتی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے اس کی عزت, تکریم, توقیر, اس کی خود مختاری, اس کی انڈیپینڈنس, پروسیڈنگز کی شفافیت, انصاف ہوتا ہوا نظر آنے کے اصول کی پاسداری, یہ سب نظر آنے چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب ابہام ہے اور پچھلی پروسیڈنگز میں فیصلہ اس طرح سے گیا تھا, اس میں آپ بادی نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے,
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ 63A کی تشریح کی نظر ثانی کی درخواست کو یکجا کیا جائے اس کے ساتھ، اور عدالت بیٹھ کے فل کورٹ میں اس کو ایگزامن کرے؟ یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اس کو اس مقدمے کے فیصلے کے بہت دوررس نتائج ہوں گے صوبے کے عوام پہ، مستقبل کی سیاست پہ، تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے، اسے افواہوں کی نظر نہ کریں۔ آپ ذرا ایک میاں جویل پیر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میاں